وہ وقت جب ہماری موت کا وقت ہوگا، جب ملک الموت اللہ کا فرشتہ ہمارے سرہانے آ جائے گا، ہمارے پاس آ جائے گا، ہماری روح کو قبض کرے گا، اس وقت ہم بہت پچھتائیں گے، فریاد کریں گے مولا بارے الہ تو ہم کو وقت دے دے، تو ہم کو مہلت دے دے، ہم کچھ نیکیاں کر لیں، ہم صدقہ و خیرات کر لیں، ہم تاکہ سکے نیک اور صالح عمل کر سکیں، لیکن وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت جو متعین ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی کو مہلت ملنے والی نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو لگاتار چل رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہاری خاطر رات اور دن کو کام پر لگا دیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، جن نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا، انہی میں سے ایک نعمت وقت کا مل جانا بھی ہے۔ یہ وقت جو ہمارے گزر رہے ہیں،
جو وقت ہمیں ملے ہوئے ہیں یہ وقت بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ان اوقات کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس کی قدر و منزلت کو جاننے کے لیے کہا کہ ایک انسان کا یہ جو وقت ہے یہ دراصل دن اور رات پر ہی مشتمل ہوتا ہے، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کو جانیں، اور یہ جو وقت ہم سب کو مل رہا ہے ہم اس وقت کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں، برباد نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العالمین نے ان اوقات کو، جو وقت ہم سب کو مل جا رہے ہیں، ان اوقات کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کئی سارے مقامات پر قرآن مجید کے اندر قسم کھا کر کے ان اوقات کے قدر و منزلت جو ہیں، ان کا جو رتبہ ہے اس کو واضح کیا، اور ہم ان اوقات کو پا کر کے یوں ہی اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو وقت دیا ہے، یاد رکھو کہ وقت کی ضیاع یہ زندگی کی ضیاع ہے، وقت کی بربادی یہ زندگی کی بربادی ہے۔ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وقت کو برباد کر رہے ہیں، ہم وقت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمیں وقت ملا ہوا ہے، ہمیں فرصت ملی ہوئی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہمیں جو وقت ملے ہوئے ہیں یہ ہمارے وقت لغو و لعب میں، کھیل تماشوں میں، بےہودگی میں، گپ شپ میں، دوستوں کے ساتھ محفلیں منعقد کرنے میں، محفلیں سجانے میں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، ہم اپنے وقت کی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کی قدر و منزلت کو جانو، اپنے وقت کو پہچانو، اور جو یہ وقت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں مل رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھو۔ ہم یوں ہی اپنے وقت کو لغو و لعب میں نہ گزاریں، اپنے وقت کو گپ شپ اور بےہودگی میں نہ ضائع کریں۔ یہ جان لیں کہ ہم جو یہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم یہ جو وقت کو برباد کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اور یہ چاہیے کہ یہ جو وقت ملے ہوئے ہیں ہم اس میں اللہ رب العالمین کا تقرب اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ان اوقات کو، جن اوقات کے لیے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، ہم ان وقت کو سمجھیں، ان کو جانیں، ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، اور ان اوقات میں جو رب العالمین کی عبادت کرنے میں اور سنت رسول میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھو گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، ایک مرتبہ جو وقت گزر جاتا ہے ہمارے لال پچھتانے سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، چاہے ہم نقصان اٹھا لیں، خسارہ اٹھا لیں، یا پھر اس وقت میں جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے ہم اس میں نیکیاں کما لیں، ہم فائدہ حاصل کر لیں۔ جو وقت گزر چکا وہ وقت گزر چکا، وہ لوٹ کر آنے والا نہیں۔ یہ دوستو ان وقتوں کی قدر کرو، ان وقتوں کو غنیمت سمجھو۔ ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ، سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ یہ جو گزر رہا ہے ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں، سنت رسول کو اپنانے میں گزاریں، یوں ہی اپنے وقت کو دوستوں کی محفلیں منعقد کر کے گپ شپ اور اناپ شناپ میں، بےہودگی باتیں کرنے میں اپنے وقت کو ضائع و برباد نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے دن اور رات پر مشتمل وقت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، کہا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین کہیں فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، تو کہیں چاشت کے وقت کی قسم کھا
کھاتے ہوئے کہتا ہے والضحا، قسم ہے چاشت کے وقت کی، کہیں عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی یا قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین ان اوقات کی قسم کھا کر کے یہ واضح کر دے رہا ہے کہ یہ وقت بڑے قدر و منزلت کے حامل ہیں، ان وقتوں کی قدر کرو، ان وقتوں کو پا کر کے تم غنیمت اپنے آپ کو جانو۔ جو وقت تمہیں نصیب ہو جائے، جو وقت تمہیں مل جائے، تم ان اوقات کو یوں ہی ضائع و برباد نہ کرو، اور یہ جان لو کہ وہ اللہ رب العالمین جو بڑے مرتبے والا ہے، جو عظیم الشان ہے، جب وہ قسم کھاتا ہے تو کسی عظیم الشان ہی کی قسم کھاتا ہے، جو یہ واضح کر دے رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہمیں ملے ہوئے ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم اپنے وقت کو یوں ہی ضائع و برباد نہ کریں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے جو وقت ضائع ہو رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ اس میں ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ وقت کو اہمیت دو اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارو۔ بعض اہل علم نے کہ سوائے اس کے جس میں 4 صفت پائی جائیں، سو گھاٹے میں نہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کہ 4 صفتیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ 4 صفتیں پائی جائیں گی، وہ خسارہ نہیں اٹھائیں گے، ان کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، اور جو ان 4 صفتوں کو اپنے اندر داخل نہیں کریں گے، جس کے اندر یہ صفتیں نہیں ہوں گی، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وہ 4 صفتیں کیا ہیں؟ کہا ایمان، عمل صالح، دعوت الی اللہ اور صبر۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر داخل ہو گئیں، یہ صفتیں جس کے اندر پائی گئیں، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ یہ 2 نعمتیں اکثر لوگ پا کر کے گھاٹے میں رہتے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ کون سی وہ 2 نعمتیں ہیں؟ صحت اور فراغت۔ اللہ رب العالمین نے تندرستی دی ہے، اللہ رب العالمین نے صحت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے فارغ وقت بھی دیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی ہے۔ کہا بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ کہ یہ 2 صفتیں پا کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ اکثر لوگ تو ایسے ہی ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی دی ہے اور ان کے پاس وقت بھی ہے، لیکن وہ ان 2 نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لہٰذا ہمیں وقتوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کرتے ہیں، اپنے اوقات کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری شکلیں ہیں وہ وقت کو ضائع کرنے کے، برباد کرنے کے، مختلف طریقوں سے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ محفلیں منعقد کر کے، اپنے دوستوں کے ساتھ محفلیں منعقد کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، محفلیں منعقد کر کے اس میں اناپ شناپ کر کے، بےہودگی باتیں کر کے، اور 4-5 لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اس میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، پورے گاؤں اور محلوں کے جو حالات ہیں اس پر تبصرہ کرنا، اس پر گفتگو کرنا، اور اپنے میں خود اپنے آپ کو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گالی اور دیگر برے القابات سے پکارنا، یہ رواج بن چکا ہے آج کل ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں۔ 4 لوگ اکٹھا ہو گئے، گھنٹوں بیٹھ کر کے دوستوں کی محفلیں منعقد کر کے ہم باتیں کر رہے ہیں، اناپ شناپ کر رہے ہیں، بےہودگی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہ سب آج ہم کرتے ہیں، دوستوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ یاد رکھو انہی دوستوں کی وجہ سے جن سے تم دوستیاں کر کے محفلیں منعقد کرتے ہو، جن دوستوں کے ساتھ تم اناپ شناپ کرتے ہو، جن دوستوں کے ساتھ بےہودگی کرتے ہو، انہی دوستوں کی وجہ سے روز قیامت تم
تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ میں نے ان دوستوں کا ساتھ نہ دیا ہوتا، میں نے ان سے دوستی نہ کی ہوتی۔ لہٰذا ابھی وقت ہے کہ ہم باز آ جائیں، اپنی حرکتوں سے رک جائیں، اپنی حرکتوں سے اجتناب کر لیں، انہی لوگوں سے دوستی کریں جو دوستی کے لائق ہوں، نیک ہوں، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے والے ہوں۔ جو برے لوگ ہوں، برائی کی دعوت دیتے ہوں، ہمارے وقت کو بیٹھ کر ضائع و برباد کرتے ہوں، ہماری زندگی ضائع و برباد ہوتی ہو، ایسے لوگوں سے ہم دوستی نہ کریں، ورنہ روز قیامت ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس دن روز قیامت ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور چبا چبا کر کہہ رہا ہوگا اے کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، میں رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، میں نے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور تحقیق کی میرے پاس ذکر آ جانے کے بعد بھی اس نے مجھے ورغلایا، مجھے دھوکے میں ڈالا، مجھے بہکایا۔ تو میرے بھائیوں دوستی کرو انہی لوگوں سے جو دوستی کے لائق ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ جو برے ہیں ان سے دوستیاں نہ کرو، ان سے بچ کر کے رہو۔ یہ جو محفلیں ہم منعقد کرتے ہیں، گھنٹوں اپنے اوقات کو ضائع و برباد کرتے ہیں، ہم بچیں ان چیزوں سے، ہم محفلوں میں جانے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھائی کہ اگر اچھے لوگوں سے دوستی کرو گے تو تمہیں کیا فائدہ ملے گا، برے لوگوں سے دوستی کرو گے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا۔ کہا اچھے دوستوں کی مثال اور برے دوستوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک عطر فروش بندہ ہے اور ایک بھٹی دھونکنے والا ہے۔ کہا کہ اگر تم عطر فروش سے دوستی کرو گے تو کم سے کم وہ تمہیں عطر ہدیہ کرے گا، یا اگر ہدیہ نہیں کرے گا، عطر تم کو نہیں دے گا، تو پھر تمہیں خوشبو کم از کم ضرور ملے گی اس کی۔ اور ایک انسان جو بھٹی دھونکنے والا ہے اس سے دوستی کرو گے تو مثال ایسے ہی ہے۔ کہا کہ وہ انسان جو بھٹی دھونکنے والا ہے وہ تمہارے کپڑے کو جلا دے گی یا پھر اس سے بدبو ضرور آئے گی۔ تو یہ مثال بہت عمدہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہوں، نیک ہوں، ہمیں نمازی کے پابند بنا دیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ڈرانے والا ڈرنے والا بنا دیں۔ ہم ایسے لوگوں سے دوستی کریں، ایسے لوگوں سے دوستیاں قائم کریں، ایسی محفلیں منعقد کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، اور ایسے لوگوں سے ہم دوستی نہ کریں جہاں بے ہودگی ہو رہی ہو، اناپ شناپ ہو رہا ہو، اور نہ جانے دیگر کیا کیا چیزیں میں مشغول سب ہو رہے ہوں۔ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرات ایسی محفلیں منعقد کرنا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ہو، بے ہودگی ہو رہی ہو، اور دیگر سارے لغویات سے ایک دوسرے کو پکارے جا رہے ہوں، نہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، نہ رسول پر درود پڑھے جا رہے ہوں، ایسی محفلیں منعقد کرنا اور ایسی دوستیاں جو ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں، جان لیں کہ روز قیامت ان دوستیوں کی وجہ سے، ان محفلوں کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حسرت و ندامت کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد کی حدیث، کہا کہ روز قیامت وہ لوگ جو ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جاتا ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جاتا ہو، تو روز قیامت اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، یا پھر اللہ رب العالمین کی ان پر گرفت ہوگی، اللہ رب العالمین ان پر پکڑ کرے گا۔
تو حضرات اپنے وقت کو یوں ہی ضائع و برباد کر دینا، غلط لوگوں کی صحبت اختیار کر لینا، محفلیں منعقد کرنا، دوست اور دوستیاں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، جو آج کل ہر گاؤں، ہر سماج، ہر معاشرے میں رسم و رواج بن چکی ہے، یاد رکھو یہ ہماری دوستیاں، یہ ہمارے دوست روز قیامت ہمارے کچھ کام آنے والے نہیں، صرف پچھتانے کے علاوہ اور کچھ ہمیں حاصل ہونے والا نہیں۔ ہم ان سے بچیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو وقت ہمیں مل جا رہے ہیں ہم گھنٹوں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے، اس سے بچ کر کے ہم اپنے انہی وقتوں کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں۔ اور وقت کو ضائع کرنے کے، برباد کرنے کے جو طریقے ہیں وہ یہ کہ وقت کو ہم یہ ضائع و برباد کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی کہ قصے کہانیوں میں ناولوں کو پڑھ کر کے اور بے مطلب باتوں کو جان کر کے، سن کر کے ہم اپنے وقت کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ قصے کہانیاں نہ پڑھ کر کے، بیہودہ باتوں میں نہ الجھ کر کے، نہ سن کر کے، ہم کم از کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو قرآن مجید کی تلاوت ہی کر لیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھ لیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن لیا کریں، اس سے اللہ رب العالمین ہماری عمر میں برکت نازل کرے گا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں کہ رات کا جو ابتدائی حصہ ہے، جس حصے میں ہم سب کو سو جانا چاہیے، ہم ایسے وقت میں جاگتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ جو وقت سونے کا ہے ہم ان وقتوں میں جاگ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں، اور پھر جس وقت ہمیں جاگنے کو کہا جا رہا ہے، جس وقت ہمیں بیدار رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم اس وقت میں سوتے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو پھر ہمارے فجر کے وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، سورج نکلے پھر ہم اٹھتے ہیں، جب ہمیں اپنے کام اور ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے یا پھر ہمیں کسی اور کام میں مشغول ہونا ہوتا ہے، تب جا کر کے ہماری نیند کھلتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، گھنٹوں جاگتے ہیں، آدھی رات جاگتے ہیں، موبائل میں، ٹیلی ویژن میں اور نہ جانے کس کس چیزوں میں مشغول ہو کر کے ہم یوں ہی اپنے وقت کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں۔ اور جب جو وقت آتا ہے، جس وقت اعلان ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ کو پورا کرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین رات کے آخری وقت میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر کے آواز دیتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ جب یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے پکار ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے جانب سے آواز آتی ہے، ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، رات کا جو ابتدائی حصہ ہے ہم اس وقت سو جائیں، اور جب جاگنے کا وقت آئے ہم اس وقت میں جاگیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر عمل کریں کہ اچھی بات نہیں کہ وہ شخص عشاء کی نماز کے بعد اپنے وقت کو یوں ہی ضائع و برباد کرے، اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سو جائے، اور پھر جب رات کا حصہ ختم ہو، جب اللہ رب العالمین کے جانب سے اعلان ہو رہا ہو، جب دعا کرنے کا وقت ہو، جب مانگنے کا وقت ہو، ہم ان اوقات میں سو جائیں، یہ اچھی بات نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہا کہ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اس نے تمہارے لیے دن کو بنایا تاکہ تم روزی تلاش کرو اور تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ تو رات بنائی گئی سونے کے لیے، سکون حاصل کرنے
کرنے کے لیے ہم راتوں کو جاگ کر کے نہ گزاریں، اور جو دن بنایا گیا روزی تلاش کرنے کے لیے ہم اس میں جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، روزی تلاش کریں۔ اس طرح سے بہت سارے چیزیں ہیں جن کے ذریعے ضائع و برباد کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلی ویژن اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعہ اپنے وقت کو ضائع و برباد کرتے ہیں، بیٹھ گئے اپنے اپنے من پسند چیزیں دیکھنا شروع کر دیں اور گھنٹوں گزرتے جا رہے ہیں، وقت برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں، آج کے وقت میں وقت برباد ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ موبائل ہے جو ہماری جیب میں، آپ کے جیب میں، سب کے جیب میں آج کل موجود ہوتی ہے۔ یہ موبائل وقت کو برباد کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے جو آج ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ موبائل کے ذریعہ ہم اپنے وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع و برباد کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے موبائل میں اسٹیٹس لگا دیا، اس کو اپ ڈیٹ کرنے میں کون دیکھا کہاں تک پہنچا، اپنے وقت کو ضائع و برباد کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ ایسے لائک و تبصرے کرنا جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق اور فرض ہے، لائک کر دیا، تبصرے کر دیے، کمنٹ کر دیے، اور ایسے کمنٹ اور تبصرے کرتے ہیں جس سے ان کا ایمان اور عقیدہ بھی چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ ایسے تبصرے اور کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ موبائل جو ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ یاد رکھو کہ اس موبائل کو ہم اچھی چیزوں میں استعمال کریں اور جو ضرورت ہے ہم اسی میں اس کو استعمال کریں، لغو اور بےہودگی میں اور اس میں لگ کر کے اپنے وقت کو ضائع و برباد نہ کریں۔ آج ہر کوئی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا راز ہو یا پھر مرد ہو عورت ہو، ہر کوئی یہ ایسا روگ ہے، ایسا مرض ہے، آج اس موبائل میں، اس ٹیلی ویژن میں ہر کوئی لگ کر کے مست و مگن رہتا ہے۔ ہم اجتناب کریں، اس موبائل کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، اسلامی تقاریروں کو سنیں، دروس و خطبے کو سنیں، ہم ان کو سن کر کے فائدہ حاصل کریں اور وہ ساری چیزیں سن کر کے جن کو اس کا علم نہیں ہے ان کو بتائیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے اور جو ہمارے وقت گزر رہے ہیں ان وقتوں سے، ان وقتوں کی ضیاع سے، اپنی زندگی کے ضیاع سے ہم بچ سکیں۔ ورنہ یاد رکھو میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، وقت کو اگر ہم ضائع کر دے رہے ہیں تو بہت پچھتانا ہوگا، اور دو موقع تو ایسے ہیں کہ ہمیں حسرت و ندامت کا سامنا کرنا ہوگا، بہت پچھتائیں گے ان وقتوں کو برباد کر کے، اپنی زندگی کو یوں ہی برباد کر کے۔ ایک وہ وقت جب ہماری موت کا وقت ہوگا، جب ملک الموت اللہ کا فرشتہ ہمارے سرہانے آ جائے گا، ہمارے پاس آ جائے گا، ہماری روح کو قبض کرے گا، اس وقت ہم بہت پچھتائیں گے، فریاد کریں گے مولا بارے الہ تو ہم کو وقت دے دے، تو ہم کو مہلت دے دے، ہم کچھ نیکیاں کر لیں، ہم صدقہ و خیرات کر لیں، ہم تاکہ سکیں نیک اور صالح عمل کر سکیں۔ لیکن وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت جو متعین ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی کو مہلت ملنے والی نہیں، اور ایک وقت وہ ہوگا کہ روز محشر اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے یہ جو وقت ہم سب کو ملے ہوئے ہیں ان وقتوں کو ہم غنیمت جانیں، ان وقتوں کی جو قدر و منزلت ہیں ان کو پہچانیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، ورنہ ہمارے پچھتانے کے سوا کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں۔ ان اوقات کو ہم یوں ہی ضائع نہ کریں، یوں ہی برباد نہ کریں، دوستوں کی محفلیں منعقد کر کے، بےہودگی باتیں کر کے، ایسی محفلیں سجا کر کے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر نہ ہو، اللہ اور رسول پر درود نہ پڑھے جا رہے ہوں، اپنی زبان سے بےہودگی نکل رہی ہو، برے لفظ اپنے زبان سے نکال رہے ہوں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے اس میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایسی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق دے جس میں دین اور رسول کی باتیں ہوں، قال اللہ قال الرسول کی باتیں ہوں، اور جس سے ہم سب کو فائدہ حاصل ہو۔